अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पार्लियामेंट को वजूद में आए कौमी असम्बली को 8 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आइनी तरमीम समेत 33 जो बिल्स हैं वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, कानून बन गए हैं और हुकूमत की जानब से कानून साजी जो है वो 8 माह में काफ़ी ज़्यादा कर ली गई है। ताहम इस हवाले से जो ऐवान है कौमी असम्बली का, वो मछली मंडी का माहौल नज़र आता रहा और इस दौरान जितने भी अपोजिशन अरकान थे उनकी जानब से बजाय इसके कि कानून साजी में हुकूमत का साथ देते या फिर हुकूमत कोई अपना इनपुट देते कानून साजी के हवाले से, वो तो उनकी जानब से नहीं किया गया। और दूसरी जानब जो अपोजिशन का मेन काम होता है अवामी मुफाद के जो मामलात हैं या कानून है उसमें अपना इनपुट भी देना होता है, कानून साजी करवाने के लिए हुकूमत को मजबूर करना होता है। लेकिन अपोजिशन इससे दूर जो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की रहाई और इमरान खान को जो सहूलियात हैं अडयाला जेल में, इसी के ऊपर फोकस्ड रही है और यही तमाम और पार्लियामेंट के हाउस के अंदर जो होता रहा है और हुकूमत की जानब से अपोजिशन को मुशावरत के लिए या इतफाक राय के लिए अप्रोच किया जाता रहा। लेकिन अपोजिशन की गैर संजीदगी के बायस ये कानून साजी जो है वो मुतफिका तौर पर तो नहीं हो सकी, लेकिन चूंकि हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है और अक्सरियत की बिना पर जो कोई भी कानून है वो बनाया जा सकता है और इसी के पेश नज़र ये कानून साजी भी होती रही। ताहम हुकूमत के जो मुख्तलिफ बनाए गए कवानीन है उसके ऊपर अपोजिशन का बेशक नेगेटिव रोल रहा है, लेकिन उससे फवायद जो है वो मुकम्मल तौर पर अपोजिशन जो है उठा रही है, बेशक उसकी मुखालफत करती रही है ऑन ग्राउंड पार्लियामेंट हाउस में या जहां पर भी, लेकिन उनके अदालती फवायद जो है वो लेती रही है। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि जो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी जो हुक्मरान जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर करते हैं या जो पाकिस्तान की का तशख़्ख़ुस होता है, वो जब बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर जो मौजूद जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका जो रवैया है उस हवाले से भी जो हुकूमती अरकान हैं उनकी जानब से सख्त तनकीद की जा रही है कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। इससे अगर वो सियासत में इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर उन्होंने इस तरह का काम करना है तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदनाम होता है। और तीसरी बात हम करेंगे जो तहरीक इंसाफ की जानब से फाइनल कॉल दे दी गई है इमरान खान की रहाई बेसिक उनका मकसद है, लेकिन मुतालबात जो हैं वो 4 सामने रखे गए हैं जिसमें वो जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी है, उनको फौरी रहाई, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली, जो 8 फरवरी का मैंडेट है उसकी वापसी समेत जो दीगर मामलात हैं वो तो सामने रखे गए हैं। और साथ ही ये पीटीए की जानिब से ये जो प्रेशर डाला जा रहा है फाइनल कॉल, सुपर फाइनल कॉल या एहतजाज की कॉल, इसका बेसिक मकसद हुकूमत को प्रेशराइज करके मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है, जो कि हुकूमत पहले ही कहती है कि अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो उनके दरवाजे खुले हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ये नहीं सोच रही कि मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, मुल्की मईशत बेहतरी की जानब गामजन हुई है या हो रही है, उसमें जो अपोजिशन का किरदार है वो अदा करने की बजाय उस मईशत की बहाली के ऊपर अगर इस तरह के काम किए जाते हैं, लॉकडाउन किया जाता है या एहतजाज किए जाते हैं, सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, तो इससे ना सिर्फ मईशत पर भी असर पड़ता है बल्कि पाकिस्तानी आवाम को भी इन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे बात की है, आइए आपको उनकी बात सुनाते हैं। लेकिन आज भी जो अपोजिशन का एक ही मौक़िफ़ है कि इमरान खान को रिहा किया जाए या उनको अडयाला जेल में सहूलियात दी जाएँ। और इसी तरह जो हुकूमत है उनकी जानब से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर किसी को ये लगता है कि मुज़ाकरात से कोई बाहर आ सकता है तो ये उसकी गलतफ़हमी है। उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, अपने वकीलों को तगड़ा करें और वो अदालतों में जाकर केस के तैयार करके बेहतर तैयारी के साथ अदालत के सामने रखें, जज के सामने अपना केस पेश करें, तो उसी वक्त उनको अदालतों से रिलीफ मिल सकता है। अगर बैरून सड़कों के ऊपर आकर कोई ये समझता है कि अडयाला जेल से इमरान खान रिहा हो जाएगा तो ये उनका ख्वाब सिर्फ जो ख्वाब है वो ख्वाब की हद तक ही रहेगा। उसके लिए कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है और वही अपनाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में इतनी भी लाकानूनियत नहीं है कि कोई भी शख्स अडयाला जेल जाकर इमरान खान को इस तरह पकड़ के बाहर निकाल लेगा। इतना भी कानून जो है वो कमज़ोर नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात हुई
اسلام آباد کے شہریوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی یا پھر سڑکوں کے اوپر آ کر دما چوکڑی مچائی گئی تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا؟ آپ کو جو پارلیمنٹرین سے گفتگو کی ہے آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ کوشش تو یہ ہے کہ 100% عوامی مفاد میں ہو، لیکن ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی ابھی تک جتنے بل اور جتنے کویشچن اور جتنے کام کیے ہیں وہ 100% عوامی مفاد کے لیے کیے ہیں اور اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان دوبارہ کال دے رہا ہے، فائنل کال، آپ اس کی کال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ملک میں تبدیلی آئے گی؟ یہ ہمارے کراچی میں ایک کہاوت ہے کہ اب کے مار کے دیکھیو، اب کے مار کے دیکھیو، تو وہ پھر مارتا ہے، یہ پھر بولتا ہے اب کے مار کے۔ تو یہ خان صاحب کی فائنل کال بس فائنل ہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں نا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ورکر، اپنے سپورٹر، اپنے ویلاگرز کے ساتھ ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پرفارمنس نہیں ہے، کارکردگی نہیں ہے، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے ان کی آپ آ جائیں لائل اپنی لیڈرشپ سے، وہ ہے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے اور ریاست کس طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ اس ٹائم صرف اپنے ورکروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 0/0 آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ایک دن انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ پاکستان میں اس ٹائم حکومت کی سمت غلط ہے، مہنگائی ہے یا پالیسیز غلط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل اور محترمہ جو ہے پیرنی صاحبہ بشرا بی بی، ان کے حوالے سے، باقی ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اور اتنے ورکر اور اتنے لوگ جو پولیٹیکل ہیں، ان کی بات کی جائے نا۔ پاکستان کا جو آئین ہے نا، وہ فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی انسانی حقوق کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ پاکستان کے کنٹریکٹ ہے، پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے قانون سازی آئین میں ترامیم ہوئی ہیں، یہ طاقتور طبقے کے فائدے کے لیے ہے۔ وہ بینیفیشری ہے جو پاور کو لیجیٹیمیٹلی انکروچ کرتے ہیں، اس میں جاتے ہیں اور مزید اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہیں۔ چاہے وہ سیاسی پاور کو نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی لیتے ہیں، اور معاشی طور پر بھی ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو طاقتور بناتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے ایک ان بیلنس ایک ملک بن گیا ہوا ہے۔ اور آئین جو بھی انہوں نے ترامیم کی ہیں، قانون سازیاں کی ہیں، آپ نے دیکھا 3 منٹ میں، یہ واقعی شرمناک ہے۔ اگر کسی میں تھوڑا بہت بھی شرم و حیا ہو، خوف خدا ہو، ویسے کام نہیں کر سکتا۔ نہ اپوزیشن کو بات کرنے دیتے ہیں، نہ بولنے دیتے ہیں، فٹافٹ ایسے اتنی سپیڈ سے وہ پڑھتے ہیں جیسے انسان سمجھتا ہے کہ بس کوئی بہت بڑا کوئی زلزلہ آنے والا ہے، فوراً کام کرو، نکلو۔ 3 منٹ میں کئی کی قوانین پاس کر لیتے ہیں، اور جو رائے دے رہے ہوتے ہیں انہوں نے وہ نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ایک زمانے میں ہماری پارلیمنٹ کے جو سیاستدان ہوتے تھے، جو ان کا لیول تھا وہ گر چکا ہے، بہت زیادہ چاہ چکا ہے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو۔ لہذا انسان کے اندر عزت نفس ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یار میں نے جواب دینا، لوگ بھی سن رہے ہیں، وہ شرم ہی ختم ہو گیا ہوا ہے، بالکل گر چکے ہوئے ہیں، اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کی پارلیمنٹ، اس طرح کے نمائندے جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ طاقتوروں کا وہی لوگ لے کے آتے ہیں، انہی کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب، وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جتنا سا حکومت کی، انہوں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی، کوئی کارخانہ نہیں لگایا، کوئی پاکستان سے باہر اثاثے نہیں بنائے، کوئی اپنے خاندان کا بینیفیشری نہیں ہے، نہ ان کے بچے بینیفیشری ہیں، نہ ان کو کوئی بہن بینیفیشری رہی ہے، کوئی بینیفیشری نہیں ہے، سارے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے ہم سے پہلے حکومتیں کی ہیں، اگر وہ آئے تھے ان کے جو اثاثے 100 روپے کے تھے تو کروڑوں کے ہو گئے۔ ان کے کارخانے دیکھیں، ان کی شوگر ملیں دیکھیں، ان کی اسٹیل ملیں دیکھیں، ان کے باقی کاروبار دیکھیں، اور جو سامنے ہیں یا ہڈن ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، کیونکہ ملک تباہ ہوا ہے۔ وہ طاقتور ہو گئے، مالی طور پر بہت امیر ہو گئے، ہمارا ملک غریب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نالائق لوگ اپنے فائدے دیکھتے رہے، پاکستان کے انٹرسٹ کو انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے۔ لہذا عمران خان جو ہے ایک ایسا شخص ہے جس کے خلاف جتنے بھی پرچے کاٹے گئے ہیں، فیئر کاٹے گئے ہیں، وہ غلط ہے۔ اب ان لوگوں کا حق ہے، بنیادی آئینی انسانی حق ہے کہ وہ باہر نکلیں، احتجاج کریں اور اس ظلم کے خلاف فریاد بلند کریں۔ اگر ظلم کے خلاف چپ رہا جائے، ظلم کے خلاف بولا نہ جائے نا، تو ظالم اور جری ہوتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ لہذا جتنی دیر ہوگی ظلم کے خلاف اٹھنے میں، اتنا ہی
زیادہ قربانی دینی پڑے گی. اس وقت اگر نہیں اٹھیں گے, نہیں بولیں گے اس لاقانونیت کے خلاف, اس آئین شکنی کے خلاف, اس مہنگائی کے خلاف, غریبوں کی جو اس وقت کہتے ہیں کہ چکی میں پس رہے مہنگائی کی, ان کے حق میں نہیں اٹھیں گے, ظلم کے خلاف فریاد بلند نہیں کریں گے, تو میرے خیال میں پھر ہمارے وجود کا فلسفہ ہی ختم ہوتا ہے کہ ہم ہیں کیوں. صحیح. قرآن خود کہتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا پسند نہیں کرتا تھینک یو سر. کہ کسی کو بلند آواز میں برا بلا کہا جائے, مگر مظلوم کو حق ہے. اللہ کو پسند ہے, اللہ دوست رکھتا ہے کہ مظلوم اٹھیں, ظالموں کے مقابلے میں فریاد بلند کریں, اونچی فریاد بلند کریں, ان کو مرد آباد کہیں, ان کو کہیں کہ یہ ظالم ہے, یہ قاتل ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ رازن ہے, یہ ان کو بے نقاب کریں لوگوں کے سامنے. یہ خدا کو پسندیدہ خدا کا یہ عمل ہے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے امام اگر اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے ہوتا ہے, اور اس ادارے کا پہلا مقصد ہوتا ہے انسانی قانون سازی, پالیسی سازی, یہ سارا کام. اور اس میں ظاہر ہے قانون سازی جو ہوئی ہے کافی حد تک ہوئی بھی ہے, جو ترمیم بھی ہوئی ہے, جو اسی طریقے سے پہلے بھی ہوتے ہیں. بحث بھی یہاں پر ہوئی, بڑی اس پر ٹائم بھی خرچ ہوا. پھر اس کے بعد جو 2/3 میجارٹی ووٹ کے ذریعے جو ایک آئینی پروسیس ہے وہ پورا کر کے قانونی ترمیم ہوئی ہے. تو اب تنقید کرنے والے تو ہیں, لوگ ہیں جتنے بھی اپنی باتیں ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن بھی ہے, باقی پارٹیاں ہیں, سب نے ان کو موقع بھی ملا اور اس پر انہوں نے اپنی رائے بھی دی, اور اس سلسلے میں مختلف جو انپٹ ہوئی ہے مختلف پارٹیوں کی طرف سے, وہ بھی ذریعہ بات ہے. جی اس سے پہلے بھی فائنل کال دیتے رہے, لیکن اس کو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تھا, کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہا. اب فائنل کال وہ کس لیے دیتے ہیں, اس سسٹم کو بہتر چلانے کے لیے کہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے. جہاں ایک جو ان کا ایک حق ہے پارٹی کا, اور جو ان کا احتجاج کا حق ہے وہ ان کو ملتا رہا ہے. یہاں ڈی چوک تک بھی وہ پہنچے, مختلف جگہوں میں جلسے بھی کیے, لیکن جو طریقہ ہے انہوں نے اختیار کیا ان کی پارٹی نے, یہ جمہوری طریقہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا. جو ایک پورے صوبے کی گورنمنٹ اٹھ کر مرکز پر چڑھائی کرتی تھی اور گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر رہے ہیں, تو یہ کسی پارٹی کا استحقاق نہیں بنتا. جو وہ بھی بہت غلط کیا تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے 9 مئی کا احتجاج کیا تھا وہ بھی اس ملک کے خلاف, ملک کی سسٹم کے خلاف, ملک کی ترقی کے خلاف تھا. تو یہ ساری چیزیں زیر بحث بھی رہی ہیں, اور یہ ایک جمہوری اصولوں کے مطابق وہ جو احتجاج نہیں تھے, جس کی جتنی بھی لوگوں نے بھی مذمت کی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس طریقے سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں. وہ تو خیر مجبوری نظر آتے ہیں, وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مطلب ایک کال دیں گے, لیکن سنسیئرٹی تو خیر میں نہیں کہتا ان میں ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے یا جو کالیں ہیں یہ اس سے ملک کو کوئی یا پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے میرا خیال ہے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے.